नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, गुज़श्ता 2-3 दिन से पूरी मिल्लत इस्लामिया में खुशी की एक लहर दौड़ी हुई है कि वो इज़राइल जिसकी ताकत और क़ुव्वत मिसाली समझी जाती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये इज़राइल एक ऐसी एटमी क़ुव्वत है कि जो किसी भी वक्त यूरोप और ख़ास तौर पे इसके इर्द गिर्द के इलाक़ों को भी निशाना बना सकता है और मुस्लिम दुनिया तो उसकी पहुँच के अंदर शामिल है। जब कभी भी एंटी सेमाइट यानी यहूदियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाहरे शुरू होते थे तो इज़राइल जो था एक धमकी दिया करता था कि अभी तक यूरोप जो है वो हॉलोकॉस्ट को नहीं भूला, और उसके बाद फ़ौरन ही वो एक माहौल बन जाता था एंटी सेमाइट फीलिंग्स को ख़त्म करने का। शानदार किस्म की फ़ौज, और उसके साथ साथ कहा जाता है कि उसने अपने पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर एक जाल सा बिछाया हुआ है, और ये वो सिक्योरिटी सिस्टम है कि जिस सिक्योरिटी सिस्टम की तमन्ना अमरीकी करते हैं कि काश अमेरिका के इर्द गिर्द भी वैसा ही सिक्योरिटी जाल हो कि अगर कोई मिसाइल इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो वापस चला जाए, कोई जहाज़ अंदर आना चाहे तो वो जहाज़ जो है उसको उड़ा दिया जाए। और ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इस वक्त अरब दुनिया के अंदर यूनाइटेड अरब इमारात यानी मुत्तहिदा अरब इमारात को भी लुक आफ्टर कर रहा है, क्योंकि उसके ताल्लुकात जो है इस वक्त इसराइल के साथ हैं। उसके साथ साथ इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा असला पैदा करने का वाला मुल्क है, बेचने वाला मुल्क है, जो कि इस वक्त $7 अरब के करीब असला जो है वो लोगों को बेचता है पूरी दुनिया को। 88% ड्रोन जो हैं वो इसराइल में बनते हैं। ये मैं उसकी मिलिट्री माइट आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि जिस मुल्क की मिलिट्री माइट मजबूत होगी उसको शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम है। ये एक मिथ बना दी गई है गुज़श्ता सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि एक आर्मी जो है ये किसी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़मानत हुआ करती, जबकि इससे पहले गुज़श्ता तकरीबन अगर 50 साल की तारीख़ देखी जाए तो हमेशा किसी भी मुल्क के अंदर आर्मी नहीं शिकस्त खाई है और जंग जो है वो गुरिल्लों ने जीती है। सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे अहम तरीन जंग हुई थी वो वियतनाम की जंग हुई थी, और जिसमें अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस था। 70,000 के करीब अमेरिकी फ़ौजी जो थे वो मारे गए थे, और आज भी वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने एक काली दीवार पर उनके नाम लिखे हुए हैं कि ये वो लोग थे जो वहाँ मारे गए और फिर वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भागे थे। उसके बाद अगर मैं गिनाता जाऊँ उनकी शिकस्तें अमेरिका की और बाकी मुल्कों की, तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और आखिरी शिकस्त तो अफ़गानिस्तान की है कि जिसमें पूरी दुनिया की ताकतें जमा थीं और 48 मुल्क जमा थे, और वहाँ पर भी कोई मुत्तहिदा आर्मी उनके मुकाबले में नहीं थी, बल्कि खालिसतन वो मुजाहिदीन थे कि जो 60 या 70 हज़ार थे, और उन्होंने पूरी दुनिया की इज्तिमाई फोर्सेस को शिकस्त दे दी। इसराइल के साथ भी कुछ सूरत हाल जो है इस वक्त इस तरह की नज़र आ रही है कि उनका इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके बारे में कहा जाता है कि CIA के बाद अगर कोई बहुत बड़ा कामयाब इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है तो वो मोसाद का है, जो कि इंडिया को भी मदद देता है और बहुत सारे मुल्कों को भी मदद देता है, और जिसकी कहने के ऊपर आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन का वो एटमी प्लांट जो था उसको भी तबाह कर दिया गया था। लेकिन ये क्या हो गया कि 677 इसराइली जो हैं वो मारे गए इस हमले के अंदर। और कहा जाता है कि जैसे हैंग ग्लाइडिंग होती है, जब पैराट्रूपर्स होते हैं, उस तरह वो हिज़्बुल्लाह के लोग वहाँ, और सॉरी उस हमास के लोग वहाँ दाखिल हुए। 5000 के करीब वहाँ रॉकेट लॉन्चर फायर हुए, और उसके बाद तकरीबन इस वक्त अंदाज़ा यही है कि कोई 500 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो उनको यरगमाल बनाया जा चुका है, वो उनको ले जाया जा चुका है हमास के उस इलाके के अंदर जो कि गज़ा का इलाका है। और इसराइल जो है उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो खौफ का शिकार है। ये खौफ बहुत मुश्किल से टूटा करता है, क्योंकि अमूमन होता यह है कि कई सदियों से आप एक इमेज बनाया करते हैं कि हम पता नहीं कौन सी बड़ी रेस हैं, और हम किस किस्म की फ़ौज हैं, और हम किस किस्म के लोग हैं, हम नाकाबिल शिकस्त लोग हैं। और इसराइल ने 1948 से लेके 1973 की आखिरी जंग तक ख़ुद को एक मजबूत
جیسے کہتے ہیں شیلڈ کے طور پر، ایک مضبوط کے فوج کے طور پر ثابت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1948 میں پوری عرب دنیا جو تھی وہاں پر اس کے ساتھ لڑی تھی، لیکن 1948 کے بعد اسرائیل نے جو 14 مئی کو اعلان کیا تھا، اس اعلان کو کسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکا تھا، اور پوری مسلم دنیا جو ہے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے تقریباً 9 سال کے بعد، بلکہ 9 سے بھی کم سال بنتا ہوں، 9 سال بنتے ہیں، 1967 میں جو مشہور عرب اسرائیل وار ہوئی ہے، جو کہ گولڈا میئر جو تھی اس وقت ان کی وزیر اعظم تھی، اس نے جب وہ جنگ شروع کی ہے تو اس کے اندر تو مسلمانوں کے کئی علاقے، گولان ہائٹ اس نے شام سے لے لی تھی، اس کے بعد سرائے سینا کا پورا علاقہ انہوں نے مصر سے لے لیا تھا، یہ جو غرب اردن کا جو علاقہ ہے جس میں یروشلم ہے، یہ باقی تمام علاقے یہ بھی انہوں نے لے کے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، اور 67 کی پوزیشن پہ آج تک قائم ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید اسرائیل جو ہے اس کو کچھ دھچکا لگایا جا سکتا ہے، اور وہ 2006 کے اندر ہوا۔ 2006 کی 12 جولائی 2006 کو حزب اللہ نے کچھ راکٹ لانچر فائر کیے، اور ایک ہموی ٹینک ہوتا ہے، یہ دنیا کا امریکہ کا وہ ٹینک ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر ٹینک کوئی نہیں، کہ جو ایسی میگنیٹک فیلڈ اس کے ارد گرد ہوتی ہے کہ اگر کوئی میزائل ٹینک کو لگنا چاہے تو میزائل واپس پلٹ جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے تباہ کیا، جس میں سے تقریباً 6 جو ہے اسرائیلی سپاہی مارے گئے، اور 2 اسرائیلی سپاہی جو تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے۔ یہ ایک آغاز تھا، لیکن اس آغاز کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل کی وہ جو سیکورٹی سسٹم تھا اس کا جو ہے وہ پول کھل گیا، اور 4 شہر ایسے تھے جس سے اسرائیلی جو تھے وہ واپس پلٹنے لگے، بھاگنے لگے، خالی ہو، یہاں تک تل ابیب کا شہر بھی خالی ہوگا جو ان کا ہیڈ کوارٹر۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل نے حزب اللہ کو تو شاید اس طرح کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن پورے کا پورا بیروت انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور بیروت کا کوئی پل سلامت نہیں رہا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بات درست ہے کہ الجزیرہ ٹی وی کا ایک نمائندہ ایک پل کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، اور اس نے آ کے تقریر کرتے ہوئے کہا، جو بیان دیتے ہوئے کہا، یا جو کوئی خبر دیتے ہوئے کہا، بریکنگ نیوز دیتے ہوئے کہا کہ پورا بیروت جو ہے اس وقت ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا، نہ نارتھ ساؤتھ سے مل سکتا ہے، نہ نارتھ ساؤتھ سے مل سکتا ہے، نہ ایسٹ ویسٹ سے، نہ ویسٹ ایسٹ سے، سارے پل ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ یہ واحد پل ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، جس سے جنوب کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اٹھا، اور 10 منٹ کے بعد اسرائیلی طیارے آئے، اور انہوں نے وہ پل بھی بیروت کا وہ تباہ و برباد کر دیا، بیروت تباہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بتائی جاتی ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ 2006 کے دوران دبئی کو آباد کرنا تھا، اور دبئی میں دنیا بھر کی انویسٹمنٹ آنی تھی، یہودیوں کی انویسٹمنٹ بھی آنی تھی، باقیوں کی بھی آنی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک ہی ملک ہے جس کو کمپیٹ کر سکتا ہے عرب ورلڈ کے اندر، وہ بیروت شہر ہے، اور جب تک بیروت شہر آباد ہے اس وقت تک دبئی اس طرح کی بندرگاہ نہیں بن سکتا، نہ وہ عیاشی کا اڈہ اس نہ بن سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جنسی اڈے اور باقی ساری چیزیں جو تھے ان کے اندر زبان کو بہت اہمیت ہوتی ہے، اور بیروت کے اندر جو تھی چونکہ عرب بولنے والے ہیں، اور وہ عیاشی کا اڈہ جو تھا وہ میرونائٹ کرسچنز کے زمانے سے آباد تھا۔ اب بھی اس طرح کی تھیوریز لوگ سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شاید حماس جو ہے وہ ٹریپ میں آ گئی ہے، اور حماس نے یہ اتنا بڑا حملہ تو کر دیا ہے، لیکن شاید اسرائیل جو ہے اس کا نشانہ پوری مسلم دنیا ہے، اور وہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو، مسلم دنیا کو ہم بڑی آسانی سے اس کا بہانہ بنا کر، اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم پوری دنیا، مسلم دنیا کو ایک دفعہ سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی 20 سال سے محنت جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1979 میں جب ایرانی انقلاب آیا ہے تو باقاعدہ ایک پوری قوت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ 8 سال تک آیت اللہ خمینی کے ایران اور صدام حسین کے درمیان عرب اور عجم کی جنگ کرائی گئی، اور بے شمار لوگ جو تھے اس میں مارے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایران بھی اسرائیل کے مخالف تھا اور صدام حسین بھی اسرائیل کے مخالف تھا، بلکہ صدام تو ان لوگوں میں شامل تھا جو 1948 کے اندر اسرائیل میں جا کے اس پہلی جنگ کے اندر ایک نوجوان سپاہی کے طور پہ لڑا تھا، تو اس جنگ کو بڑی مشکل سے ختم کیا، لیکن دونوں قوتوں کا بہت سخت اور شدید قسم کا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد آپ سوچیں کہ 2003 سے آنورڈ، 2003 کے بعد سے اسرائیل نے اپنے ارد گرد جتنے بھی ملک تھے ان ساروں کو امریکہ کی مدد سے،
वॉरन टेरर के नाम पर तबाह व बर्बाद कर दिया। 2003 में पहला रॉकेट जो है, पहला एरियल अटैक जो है वो मूसल के शहर में हुआ था, उस जब अमेरिका ने किया था, और फिर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ भी 7 लाख के करीब फ़ौज थी, उसके बाद उसके कुछ 6-7 लाख रिजर्विस्ट थे, और उसके पास असले का अंबार था, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ौज जो है इराक़ को मुत्तहिद न रख सकी, न अमेरिकी फ़ौजों का मुकाबला कर सकी उस तरह जैसे कि अफ़गानिस्तान में गुरिल्ला लोगों ने किया था। तो वहाँ भी ये साबित हुआ कि एक रेगुलर आर्मी जो होती है वो कभी भी इस तरह के बहुत बड़े किस्म के ऑनस्लॉट का मुकाबला नहीं कर सकती। वहाँ ताकत और ताकत चलती है, सामने सामने नज़र आते हैं, जबकि गुरिल्ला जो हैं वो जंग जीतते हैं। और वो वैसा ही हुआ कि आज तक इराक़ जो है उसी गुरिल्ला फाइट के अंदर शिकार है। फिर 2011 के इर्द गिर्द पूरी दुनिया के अंदर एक अरब स्प्रिंग, अरब बहार का जो है वो एक शाखसाना शुरू किया गया, और मुख्तलिफ लोगों को उभारा गया, मुख्तलिफ तंजीमों को उभारा गया। उसके अंदर और बेहतर लोग भी सामने आए, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ ये था कि पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है उनको हम कैसे ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जो त्यूनिस और मराकश के अंदर ये दोनों लोग शुरू हुए, और त्यूनिस और मराकश के अंदर जो लोग आए उनको फिर अमेरिका ने और फ्रांस ने, क्योंकि गनोशी जैसे लोग जो थे वो कि जहाँ के पनाह लिए हुए थे, बरतानिया में पनाह लिए हुए थे, ज़ाहिर बात है वो बरतानिया के आशीर्वाद से आना था, तो वो दोनों मुल्क तो खामोश की अख्तियार कर गए। सबसे अहम तरीन मुल्क जो था वो मिस्र था, क्योंकि मिस्र में एक तवील अरसे से एक मूवमेंट बनी थी जिसे अख़वानुल मुस्लिमीन कहा जाता है, और वो बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ जो थी वो जद्दोजहद करती थी, उनका तसव्वुर था। फिर उसके बाद हमास के लोग भी वहीं ट्रेनिंग हासिल करते थे, वहीं जाया करते थे, और बेशुमार लोग जो थे वो मिस्र से मदद लिया करते थे। लेकिन सबसे पहले तो जमाल अब्दुल नासिर की जब हुकूमत वहाँ कायम की गई है, और जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत को बाकायदा ये टास्क दिया गया था कि, और ख़ास तौर पे जो कम्युनिस्ट ब्लॉक ने, कि यहाँ से जितने भी इस्लामिस्ट लोग हैं उनका कला कमा किया जाए, और उसने तकरीबन 4-4.5 लाख अख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को मारा, सैयद कुतुब को शहीद किया, उनको बाकायदा फांसी दी गई, हसनुल्लाह बन्ना को मारा गया जो उनके वो थे। और उसके बाद कहानियाँ पढ़ते जाएँ तो इतनी दर्दनाक और अजियतनाक हैं। लेकिन 67 की वॉर के अंदर वो नासिर जो कि फ़िरौन के मिस्र का दावा लेके उठा था कि मैं आले फ़िरौन, आले मूसा से मुकाबला कर रहा हूँ यहूदियों से, तो अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन को एक दफ़ा फिर शिकस्त दी, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं करते थे, और सीना का जो सारा का सारा इलाका उससे ले लिया गया। लेकिन उसके अंदर अख़वानुल मुस्लिमीन का बीज दोबारा मुर्सी की सूरत उठा, और मुर्सी को ख़त्म करने के लिए इज़राइल और सऊदी अरब और बाकी सारे जितने भी अरब वर्ल्ड जो थे वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने ख़ास तौर पे सीसी जो था उसको सपोर्ट किया, जो कि जनरल था। आप सोचें कि अख़वानुल मुस्लिमीन को ख़त्म करने के लिए वो सल्फ़ी जो थे वो सीसी के साथ हो गए। उसकी वजह ये थी कि वो एक ऐसी बादशाहत चाहते थे कि जिस बादशाहत को वो सपोर्ट मिले इसराइल की और सऊदी अरब की। और चूँकि अगर एक दफ़ा मिस्र में ये इनकलाब आ जाता है जैसे मुर्सी का आया था, तो बाकी अरब ममालिक में भी आ सकता था। तो इस मिस्र को ख़त्म किया, फिर उसके इराक़ ख़त्म हो गया, मिस्र ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद शाम के अंदर एक मूवमेंट शुरू की गई, और शाम के अंदर बशार अल असद के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की वो तमाम कुव्वतें और यूएई की कुव्वतें एक तरफ हो गई, और दूसरी तरफ से ईरानी वहाँ पहुँच गए रास्ता इराक़, और वहाँ पर आप सोचें कि 60 लाख वहाँ से महाजर हुए, उसके साथ 6 लाख जो हैं बंदे मारे गए, और 10 से 11 लाख जो थे वजतीब हुए। मैं 3 दफ़ा सीरिया गया हूँ, पूरे का पूरा सीरिया जो कि सबसे खुशहाल मुल्क था उस पूरे मिडल ईस्ट का, उसको तबाह कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर इसराइल का उसका मुकाबला करना था। 2006 में लेबनान को उन्होंने वैसे तबाह कर दिया था। अब लेबनान की हालत ये है कि वो लेबनान जहाँ सिर्फ 40 लाख लोग रहते हैं और 1 करोड़ 20 लाख जो बाहर हैं और बड़े बड़े सरमायादार हैं और 25 अरब डॉलर भेजते हैं, तब भी वो इस वक्त बैंकरप्सी के मुकम्मल अरूज पे, वो जैतून पैदा करने वाला मुल्क, वो दुनिया जहाँ के 1865 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी जिसको दुनिया में गल्फ़ का जूल कहा जाता था, इस वक्त हिज़्बुल्लाह और सुन्नी मलेशिया और मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान ऐसी जंग का शिकार कर दिया गया कि वो लेबनान भी जो है वो इसराइल का मुकाबला करने के काबिल न रहा। अब उसके बाद इसराइल की नज़र जो थी वो मेन अरब लैंड के ऊपर थी, लेकिन उससे पहले कि मेन अरब लैंड जो है उसको ख़राब किया जाता, यमन का
محاذ کھلوایا گیا، اور یمن کے محاذ میں حوثی باغی جو تھے اور سعودی تھے یہ آپس میں لڑنے لگے، اور خالصتاً وہ جنگ شروع کی گئی کہ جس جنگ کو ختم نہیں ہونا تھا۔ شیعہ ملیشیا جو تھی وہ بحرین کے اندر اور اس کے بعد کیف کے اندر اور اس کے بعد سعودی عرب کے باقی علاقوں کے اندر اور یو اے ای کے اندر ایکٹیو ہوئی، اور جس کو آپس میں اس لڑائی کی کیفیت یہ پہنچی کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک ابراہیم اکارڈ کروایا، اور اس ابراہیم اکارڈ کے تحت انہوں نے سعودی عرب، اس کے بعد جنہوں نے متحدہ عرب امارات، بحرین اور اس طرح نیچے چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں جو کہ بیچارے کویت اور اس طرح کے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنے سے ملک ہیں لیکن اربوں ڈالر کا تیل کی دولت اپنے پاس رکھے ہیں۔ خاص طور پہ 1920 میں تخلیق اس لیے کیے گئے تھے، جتنا زیادہ دولت تیل کی ہوگی اتنا ہی چھوٹا ملک بنایا گیا تھا، وہ ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل کر دیے، اور کہا یہ نعرہ یہ لگایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہی کو ماننے والے یہ تینوں اقوام ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، تو ہم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو گویا ان کو مکمل طور پہ ان کے اندر سے وہ جسے کہتے ہیں فیوز نکال دیا گیا۔ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنی اس ساری صورتحال میں آگے کہ اب نہیں، اب ہمیں امن سے رہنا چاہیے، یو اے ای کے اندر سفارت خانہ۔ یہ ہے وہ سارا سینیریو، یہ وہ ساری پلاننگ۔ اس پلاننگ کے اندر اس وقت دو ایسپیکٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ ایک تو عموماً یہ مسلمانوں کے جو جذبہ جہاد کے مخالف ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا 9/11 ہے۔ 11 ستمبر کو وہاں پر ٹاورز گرے تھے، امریکہ بذات خود سمجھ نظر آتا تھا کہ امریکہ نے شکست کھا لی ہے، 3000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، پورا دن لوگ امریکی افواج کا، امریکی قوت کا تماشا دیکھتے رہتے ٹیلی ویژن چینل پر، یہ گر رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ پیٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ امریکہ افغانستان کے اندر داخل ہو گیا تھا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا۔ یقیناً ہی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ حماس کو ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ ان تک اسلحہ پہنچے، مصر کے ذریعے پہنچتا رہا، اور مصر ظاہر بات ہے امریکن نشیر بات سے تھا، ان کے ساتھ پہنچتا رہا، مختلف جگہوں سے پہنچتا رہا، اور ایران پہ الزام جو ہے لگایا جاتا ہے کہ وہ پہنچاتے رہے، لیکن آنکھ صرف اس لیے بند کی گئی کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا انبار اسلحے کا جب آ جائے گا، جب ایک قوت ہوگی تو آپ لڑنے کے لیے دوڑیں گے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام وہ میں جو پہلے شروع سے بات کی تھی کہ اس کے بعد امریکہ 9/11 کرنے کے بعد یہ سوچتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر طاقتور ترین قوت کے طور پہ ابھرے گا، 20 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے چیختا چلاتا ہوا باہر نکل گیا، اور اس کی بحیثیت قوت جو تھی وہ مکمل طور پر پیرش ہو کے رہ گئی، اور اس کو اپنا محاذ کرنے کے لیے یوکرین کی جنگ کا آغاز کرنا پڑا تاکہ پتہ چلے کہ میں کوئی قوت میں ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2013 میں یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ امریکہ مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے اور طالبان کا دفتر وہاں کھولا گیا تھا۔ جس امریکن فوج کی 22 سپاہی روزانہ خودکشی کرتے تھے، اور جس کے امریکن فوج کے تقریباً 5 لاکھ لوگ جو تھے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم کا شکار تھے، ان کو گوریلاز فوج نے فوراً مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے سینیریو، دونوں چیزیں اگر ٹریپ ہے تو اس ٹریپ کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت جو ہے 9/11 والی نکلی تھی، اور اس پورے کے پورے علاقے کے اندر پوری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی ان کے خلاف، لیکن وہ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور اگر ٹریپ نہیں ہے تو تب بھی مسلمان گوریلاز کو ایک ہمت، ایک قوت، ایک طاقت، ایک حوصلہ ملا ہے کہ انہوں نے اسرائیل جیسی طاقتور ترین فوج کو شکست دی ہے، اسرائیل جیسی ایٹمی قوت کو شکست دی ہے، اسرائیل جیسی اکنامک پاور کو شکست دی ہے، اور شکست تو ہے۔ ایک دن کے اندر 677 فوجی مارنا، یہ نہ پاک بھارت فوج جنگ میں کبھی ہوا ہے، نہ کبھی بڑی سیکنڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر کبھی اس طرح کی کیجلٹیز کا لیول آیا ہے کہ جب کہ یہ صرف گوریلاز کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت فائٹ جاری ہے، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے ان چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو آج ابراہیم اکارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں کہ تینوں جو مذاہب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں مذاہب جو ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آخری جو لڑائی ہے اس معاملے کے اندر وہ ہماری یہودیوں کے ساتھ اس علاقے کے قبضہ کرنے پہ ہوگی، اور تقتلون اليہود جو ہے بڑی مشہور آپ کی حدیث ہے کہ ہم ان کو قتل کر کے وہاں ان کو لے کے آئیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس وقت، جو کہ میں آپ کے سامنے شاید بات لمبی ہو جائے گی، اس کو میں کسی علیحدہ وقت میں بھی چھوڑ سکتا ہوں، کہ یہودیوں کے بارے میں یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی جو ہے بالفور ڈیکلریشن سے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا برطانیہ نے مدد کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سکیم آف ایونٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخر الزمان میں ایک سکیم، اور جس کو قرآن نے اس تفصیل سے بتا دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں 3 آیات قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات جو ہیں، اگر آپ میں ان کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید مسائل نہ ہو، لمبی بات نہ ہو جائے۔ پہلی جو ان کی 5ویں آیت ہے، اور لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی، پس جب آیا وعدہ کا وقت دونوں میں پہلا تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے لڑائی والے سخت، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ تو یہ اس وقت ہوا تھا جب اسرائیل کو اس پہ یہودیوں پہ حملہ ہوا تھا بخت نصر نے، اور انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور سارے یہودیوں کو وہاں سے لے گئے تھے، اور ہیکل سلیمانی جو اصل میں مسجد اقصیٰ ہے اسی کو انہوں نے وہاں پر ان کو وہاں سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر دوسرا اللہ تبارک فرماتے ہیں، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، اور ویران کر دیں جہاں غلبہ پائے پوری طرح۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے بعد 70 عیسوی کو ٹائٹس جرنیل نے حملہ کیا تھا، اور اس نے پورے کے پورے یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے اس دنیا بھر میں آپ کو تقسیم کر دیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی سوڈان چلا گیا، کوئی انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ آئے تھے، روس میں، برطانیہ میں، امریکہ تو اس وقت اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح یہ پھیل گیا دنیا میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخر زمان وقت آئے گا، اب ہم لوگ عموماً بالفور پہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انجام کے نزدیک لانے کے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب ہم آخر میں ہمارا وعدہ آئے گا پورا ہونے کے لیے، ہم دنیا سے اکٹھا کر کے تمہیں لے آئیں گے، اور جب اکٹھا کر کے تمہیں لے آئیں گے تو اللہ کہتا ہے اگر تم صحیح ہوگے تو ٹھیک ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر کرو تم ویسا ہی سلوک کریں گے۔ یعنی اگر مسلمان اس وقت کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی بالکل ویسا سلوک ہوگا جیسے پہلے بخت نصر نے کیا تھا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور جیسے انہوں نے کیا ٹائٹس نے کیا تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک احادیث کے مطابق ایک ہم پر، ان مسلمان قوموں پر جو کہ پاکستان، سعودی عرب، UAE، اس کے بعد عراق، شام، مصر، جو اس وقت بالکل مکمل طور پہ اس طرح کی کیفیت میں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، کہ مکمل طور پر خاموش تماشائی بنے ہیں، ان کو اسرائیل نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ بھی احادیث کے اندر، کہ یہ ایک صہیونی ریاست جو ہے کسی نہ کسی حد تک قائم ہونی ہے، جس کو پھر گوریلوں نے اڑانا ہے۔ اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر جو 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں، ایک دریائے فرات ہے اور دوسری جو ہے وہ دریائے نیل ہے، جس کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ریاست کو قائم کرنا ہے۔ یہ سب علاقے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تباہ و برباد ہوں گی، اور پھر وہ کیفیت جو ہے کہ وہاں پر بیت المقدس آباد ہوگا۔ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، کہ جس دن بیت المقدس سینٹر سٹیج بنے گا تو مدینہ کی ویرانی کا آغاز ہوگا، وہ خراب الیثرب ملمت الکبریٰ، اور جب مدینہ کی خرابی آئے گی تو ملمت جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جس وقت یہ معاملہ آئے گا، جس وقت یہ کیفیت آئے گی تو مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہاں کوئی مسلمان جو ہے وہ وہاں رہ سکے امن کے ساتھ، تو وہ حضرت مہدی جو ہیں وہ بھاگ کر مکہ آئیں گے، اور بھاگ کر جب وہ مکہ آئیں گے
تو وہاں پر ان کو پہچان لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک نون آدمی ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لوگ بڑھیں گے آگے، وہ انکار کر دیں گے، لیکن زبردستی ان کی بیعت لی جائے گی۔ اور جیسے ہی ان کی بیعت لی جائے گی، شام پر ایک ایسا حکمران ہوگا جو کہ ان کے خلاف فوج بھیجے گا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا یہ بنو کلب کے لوگ ہوں گے، اور وہ فوج بھیجے گا تاکہ اس کی فوج جو ہے ان کو حضرت امام مہدی کی ان کو صفایا کیا جائے۔ تو ایک ہی نشانی ہے آپ کی وہاں پر کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیضا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر وہ دھس جائے گا۔ جیسے ہی وہ دھسے گا لشکر تو یہ علامت ہوگی، اور پھر اللہ نے وہ فوج تیار کروا دی ہے، امریکہ کو شکست لا، پھر خراسان سے کالے جھنڈے ان کی نصرت کے لیے نکلیں گے، اور یہ جھنڈے عبور کرتے ہوئے ان کو کوئی راستے میں روک نہیں سکے گا، کیونکہ تباہ حال ہو جائے گا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا ابن ادریس عن نبیہ ان جدہ عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس ہلاکا فارس ثم العرب ثم العصر، کہ دیکھو ابن ادریس نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس یعنی ایران کے لوگ ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب ہلاک ہوں گے۔ تو جب یہ لشکر نکلے گا تو اس وقت ایران اور سعودی عرب اور یہ عرب کے علاقے جو ہیں یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ جھنڈے جو ہیں یہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، اور جب وہ بیت المقدس میں یہ جھنڈے گاڑے جائیں گے اور بیت المقدس میں جب حکومت قائم ہوگی تو وہاں سے ایک لشکر روانہ ہوگا کہ جو غزوۃ الہند لڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔